ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ برگیڈ صاحب، آگے اگر ہم بڑھیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو عرب میڈیا اور امریکن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایک فارمولہ بھیجا ہے ایران کو، اور ایران نے آگے سے آفر کیا ہے 4-5 پوائنٹس کے ساتھ واپس۔ تو ایران یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ یورینیم کو ہم سول اپنی جو ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے مخصوص کر دیں گے، اور ہم اس کو ایٹمی پروگرام کی طرف لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ ہم کمٹمنٹ دیتے ہیں، مانیٹرنگ کے لیے ہم تیار ہیں، ساتھ ساتھ ہرمز کھولنے کی بھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ ایک تو یہاں امریکہ مڈل ایسٹ سے نکل جائے، دوسرا ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، اس کی گارنٹی ہونی چاہیے، یہ مستقل بنیادوں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ہمارے جو واجبات ہیں پوری دنیا میں جو فریز ہیں ہمارے ایسٹس وہ ریلیز کیے جائیں، پابندیاں ہماری ختم کر دی جائیں۔ اب یہ امریکہ اس کو کیا جواب دیتا ہے، ایک تو یہ چل رہا ہے۔ دوسری جو جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو رپلائی کریں کہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقتور جو ملک ہے سعودی عرب، اس نے بالکل ہی نو کر دی ہے امریکہ کو۔ اس نے کہا جی نہ ہم اڈے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، نہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ ایک سوشل میڈیا کے ایک ٹویٹ سے آپ ایک پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں، دوسرے ٹویٹ سے آپ بند کر دیتے ہیں، نہ شروع کرتے پوچھتے ہیں نہ بند کرتے پوچھتے ہیں۔ خاص کر انہوں نے جو فریڈم پروجیکٹ فریڈم جو سٹارٹ کیا تھا ہرمس والا، اس کے ریفرنس۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر گیم چینج ہو رہی ہے؟ رکارا صاحب، ٹرمپ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے کریکٹر لیس آدمی ہے اور کمپلسیو لائر ہے۔ مطلب اس اپنا نام بھی شاید کسی کو سچ نہیں بتاتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے، اس نے جو وہ آپریشن کا نام رکھا تھا نا ایپک فیوری، اس کو اس کا نام رکھنا چاہیے تھا ایپسٹین فیوری، کیونکہ ایپسٹین کا جو اس کے اوپر وہ بچیوں کے جو انٹرویو آئے ہیں، جو زمانے میں بچیاں تھیں اب عورتیں ہوں گی، انہوں نے آ کے نیشنل ٹی وی پہ انٹرویو دیا کہ ہمارے ساتھ کس طرح کیا زیادتیاں کی گئی تھی۔ تو اس کی بات کا تو آپ کسی طرح یقین نہ کریں نا، اور اسی لیے امریکہ میں اس کو ٹیکو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ۔ تو اب اس میں پروجیکٹ فریڈم میں بھی چکن آؤٹ کر گیا، تہذیبیں توڑنے میں بھی چکن آؤٹ کر گیا، پھر کہا تھا میں 48 گھنٹے میں سب کچھ مٹا دوں گا، پھر چکن آؤٹ کر دیا، ٹیرف لگاتا ہے 10%، 20%، 50%، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اور باقی جو کچھ کسر تھی، وہ جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی، وہ ایران نے پوری کر دی۔ وہ ایران نے جو اس کو ٹھوکا ہے اور جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹیٹ آف ہرمز پہ اپنا وہ ہرمز نہیں کھولنی۔ انہوں نے کہا جی میں پیچھے بلاکیڈ لگا دوں۔ لگا دو بلاکیڈ یار، آپ بلاکیڈ لگاؤ گے لیکن ہم اپنا بلاکیڈ نہیں اٹھائیں گے۔ IRGC نے اس کے جہاز پہ حملہ کر دیا، اس نے ایران کے جو واپس کر دیے، جہاز کو واپس کیا۔ تو بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں ٹرمپ کی جو کوئی بھی پالیسی ہے، لیکن اب کل بلومبرگ نے ایک رپورٹ شائع کی، اور بلومبرگ کی رپورٹ کے 3 پوائنٹ ہیں، وہ 4 پوائنٹ ہیں جو آئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ایران کے جو میمورنڈم ہے نیوکلیر ایشو پہ، وہ ایران کہتا ہے کہ جی آپ اپنا ہرمز سے لنک کریں اور آپ اپنا بلاکیڈ اٹھائیں، اور ہم اس میمورنڈم کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ایران نے وہ کہتے ہیں جی امریکہ راضی ہو گیا کہ جو ایران کے ایسٹس فریز ہیں، بلین آف ڈالرز جو فریز ہیں، اب وہ امریکہ اس کو ریلیز کر دے گا۔ اس میں جو بحث ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی آنے والے دنوں میں، جو میں سمجھتا ہوں کس ٹائم فریم ورک میں وہ ریلیز کرے گا، 5 سال میں، 10 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں۔ تیسری جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر بلومبرگ نے کہا کہ جو فائنل ایگریمنٹ ہوگا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ پیس کے لیے یا گارنٹیز کے لیے، وہ ہوگا، وہ سیکنڈ فیز میں ہوگا، اور اس کو اس وقت اگر وہ عمل نہ ہوا ان تمام چیزوں پہ جو پہلے فیز میں ڈیسائیڈ ہوں گی، جس میں یہی چیزیں ہیں جو اپنا ہرمز سے اور باقی چیزیں ابھی ایک صفحے کا MOU ہوگا، 1 پیجر MOU اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی جو آپ رول دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے چونکہ یہ میں پہلے بھی آپ سے پروگرام میں ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جی یہ وار جیسی بھی ہو، اس کا جو بھی فیصلہ ہو، لیکن اس دنیا میں بھی ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، کیونکہ دنیا یونی پولیرٹی سے موو کر جائے گی۔ امریکہ کا اسٹیٹس ایز اے سپر پاور بہت زیادہ ڈنٹ ہوا ہے، کریڈیبل نہیں ہے، لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خلیج ہے اسٹرکچر جو ہے وہ ری ڈیفائن ہوگا، اور اس کی ری ڈیفینیشن آپ نے دیکھی
جب یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ اسرائیل کا ایجنٹ بن کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا. ویسے تو یو اے ای بڑے عرصے سے اسرائیل کی اپنا وہ یہودیوں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے یمن میں ٹاگر ایس ٹی سی کو پیسہ دے رہا تھا, پھر صومالی لینڈ, پھر صومالیہ, اپنا سوڈان میں جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن اب تو وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ جی ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے اینڈ وی آر ود اسرائیل. اور اسرائیل کے ساتھ جب وہ ہیں تو امریکہ کے ساتھ ہے. اب جب وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب وین اوے کرے گا, اور جب قطر وین اوے کرے گا, جب اس نے کہا کہ جی ہم تو اس وار کا حصہ ہی نہیں ہے, اس کا مطلب الحدیث دیر بیس خالی کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ دنیا میں جو ملٹری تھنکرز ہیں وہ بڑے ویسے فرسٹلی یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے, انہوں نے کہا جی آنے والے دنوں میں بڑے بڑے ٹینکرز کی, بڑے بڑے اپنا ایئر کرافٹ کیریئرز کی, بڑے بڑے بیسز کی جنگ ختم ہو گئی ہے. اب یہ جنگ ایک بٹن کے اوپر ہوگی, یہ ٹیکنالوجی کی جنگ آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑے بڑے بیسز ہیں اور بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, یہ آپ کو ولنریبلٹی دیں گے, یہ ولنریبل ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے اٹیک کے لیے. جیسے ابھی 100 ٹرمپ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ایرانیوں نے 100 میزائل مارے, جی دیکھیں جی کتنی زیادتی کی, ابراہم لنکن کو تباہ کر دیا. جی کچھ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کتنا بڑا ہمارا جہاز ہے, انہوں نے 100 میزائل مارتے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس میں جو اب ہو رہی ہیں وہ اسی سیکیورٹی انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اسی سیکیورٹی پیراڈائم کا حصہ ہیں بالکل ٹھیک جو اب ہے, مڈل ایسٹ میں ایک نیا سٹرکچر, بالکل ٹھیک اور ہے. اس کے اندر پاکستان کا رول اور ایران کا رول اور چائنا کا رول, کیونکہ چائنا آلریڈی برکس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اس میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اظہر صدیق صاحب, جو امپورٹنٹ بات ایران کی طرف سے آئی ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس پہ بات کرنا. ایران نے عرب کنٹریز کو کہا ہے کہ ہم اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع کرتے ہیں, اور یہ وہ بات ہے کہ جس پہ ایران ون سٹیپ پیچھے ہٹا ہے, غصہ اس نے ختم کیا ہے, اور اس نے کہا کہ تمام عرب کنٹریز میرے برادر اسلامی ممالک ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, اسٹریٹجک ڈائلاگ کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی بلاک خود ترتیب دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے لیے انہوں نے قطر سے, سعودی عرب سے سب سے رابطہ کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا بیک اپ ہو, اور یہ سارے عرب کنٹریز کو ریئلائزیشن تو ہو گئی ہے, سعودیہ نے نو کر دیا, کویت نے آج کر دیا امریکہ کو, اور ساتھ قطر پہلے کر چکا ہے, یو اے کا رومانس ہے اسرائیلیوں سے, وہ بھی میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا یا کرنا پڑے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اور نئی ایک دنیا آباد ہو رہی ہے, اور مڈل ایسٹ سے امریکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے, نکل رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آج آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگانے والا انسان کون تھا, اس کا نام عمران خان تھا. اور آپ کو یاد ہوگا یوکرین کی جنگ میں, اور میں تو ویسے آج سے نہیں یہ بات کہہ رہا, ویسے اس سے پہلے بھی ایک نعرہ لگا تھا. امریکہ کے ساتھ گال سنو, ہم نے اظہر امریکہ بھائی, کے ساتھ اظہر صدیق صاحب, جو بھی حالات اور واقعات بنا کے آج ملا کیا, اظہر صدیق صاحب, تو ہمیں پتا تھا. اظہر بھائی, اس سے پہلے بھی یہ نعرہ دو دفعہ لگا کم از کم میرے نالج میں ہے. ایک تو بھٹو صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا جب ایٹم کے اوپر بات ہوئی تھی, اور ایک لیاقت علی خان کو کہا گیا رشیا کے خلاف آپ ہمارے الائز بنے, تو اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اٹھ کے آیا. اور یہ شمشاد احمد خان صاحب نے اگلے دن مجھے بتایا کہ میں گواہ ہوں اس سارے معاملے کا, اور اس نے ایگزیکٹ یہ ورڈ کہے تھے. تو اس کے بعد جس کا آپ نے بات کہی ہے, یہ تسلسل ہے, پیچھے سے ذرا چل رہا ہے. دیکھیں نا, میں میرا ان لوگوں میں سے ہوں جو دور حاضر کے وہ لوگ ہیں جنہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل پڑھا ہے. We will eat grass and will not compromise. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ گولڈن ورڈز ہیں جو ان کے ٹرائل کا حصہ ہے. انہوں نے بتایا why I am assassinated. وہ ایک لمبی کہانی ہے, میں ان میں نہیں جانا چاہتا. اوکے, اس دور میں دیکھیں مسلم امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی, اور جو اتنا بڑا کام ذوالفقار علی بھٹو نے کہا وہ دوبارہ نہیں ہو سکا, جو حقیقت ہے. ان سب کے ساتھ, شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا, شاہ اردن کے ساتھ کیا ہوا, یاسر عرفات کے ساتھ کیا ہوا, صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا, یہ ایک تاریخ ہے. اور اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ رب پاک نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, نہ تم ان سے دوستی کرو, جو ان سے دوستی کرے گا ان میں سے ہوگا. اور بے شک رب ظالم قوموں کا ساتھ نہیں دیتا. آج ہمارا سر اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو فخر سے بلند کیا ایران نے, لڑائی لڑی ہے اور سامنے آ کے لڑی, اور بتایا ہے کہ یہ ایک فرق ہے. لیکن اب یہ وہ ٹائم جو اس نے ساتھ دیے ہے نا, اس نے ثابت کیا ہے
کہ تم نہیں کر سکتے, بڑا شور ڈالا, بڑی دھمکیاں دی, کر لیا کچھ. اور میں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹر ہے, وہ دیکھنے آیا امریکہ اور اسرائیل کہ خراسان سے جب فوجیں آنی ہیں, جب ایک میدان میں جنگ لگنا ہے, امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے, تو یہ ساری باتیں آج ہم سوچی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہونا ہے, یہ ہو گیا رہنا ہے, یہود و نصارہ نے یہ کرنا ہے. تو یہاں یہ ایک ٹائم دیکھیں, بڑی زبردست باتیں کی ایران نے آج, اور کیا کہا ہے. دیکھیں یہاں اسٹریٹجک ڈائلاگ کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر دیکھا جائے تو پاکستان, اگر ہم دیکھیں آج, اگر آج یہاں جیسے جو مرضی کہیں, اس کو ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر ایران, اگر چائنا ہٹ جاتا یہاں ہر جگہ چائنا نے ساتھ دیا ہے, پاکستان کا ساتھ دیا, ایران کے حوالے سے ہر ایک کو پتا ہے رشیا نے کس طرح ساتھ دیا, اور کس طرح سے یہ سارے حالات اور واقعات سامنے آئے ہیں. یہ بلاک بنانے کی ضرورت ہے. ون بیلٹ ون روڈ کو اگر سامنے رکھ کر سوچیں ان چیزوں کو آج بیٹھ کر, یعنی اگر چائنا نے سوچی بیٹھا ہے اگر انڈیا کو توڑنا ہے یا باقی لوگوں کو توڑنا ہے, تو یہ ٹائم ایک ایسا ہے آپ کو یہ پلان کرنا. یعنی آپ کو دیکھیں دو طرح سے ہے, ایک تو آپ کا انٹلیکچوئل اور تھنک ٹینک بیٹھ کر ان کو اندازہ ہے, یعنی آج سے نہیں اندازہ ہے, ہمیشہ سے اندازہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. آج اگر دیکھا جائے مجھے تو بڑے بات, پہلے دن سے یہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے کے رشیا کو توڑ کے ملا گیا, اب وار آن ٹیرر میں گھس گیا, اور ایسا الجھا کہ آج تک ہم اس سے نکل نہیں سکے. یہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ یہاں بیٹھ کر سوچے, تین چیزیں سوچنی بڑی ضروری ہیں. ایک تو اس خطے کے حوالے سے خطے کو کیسے لے کر چلنا ہے, آپ نے ایران کا کیا چلے گا, ترکی نے کیسے چلنا ہے, اور وہ ہمیں تو یاد ہے کہ قسطنطنیہ کے ساتھ ترکی کے ساتھ کیا ہونا ہے جب ہم نے اس وقت جب خراسان سے معاملے, ایوری بڈی نوز اٹ, وہاں عرب ممالک کے ساتھ کیا ہونا ہے ہمیں سب کو پتا ہے. یعنی ہمیں وہ دین کے حوالے سے, ہم تو اب تو آخری بندہ ہوں گا جو یہ مانوں گا کہ جو لکھا وہ ہو کے نہیں رہے گا. بالکل یہاں ایک پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے. دوسرا آپ کو مسلمانوں کو اکٹھا کرنا. OIC ناکام ہو گیا, UN ناکام ہو گیا. یعنی آج کو پوچھو یہ غزہ کے اندر اتنے مسلمان شہید ہوئے, کوئی کیا کر لیا ہم نے, اگر پوچھا یہ مجھ سے کیا کر لیا ہم نے, وہ اور دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, جس طرح 10 مئی کی جنگ کے اندر سے پاکستان کے لیے اپرچونٹیز نکلی, اسی طرح مسلم امہ کے لیے, ایران کے لیے, پاکستان کے لیے ایران امریکہ جنگ کے اندر سے سپیس بھی نکل رہی ہے اور اپرچونٹیز بھی نکل رہی ہیں. نئے بلاکس بنیں گے اور یہ پوری دنیا دیکھے گی. مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کا ایک رول ہوگا, لیڈ کرے گا, چائنا ساتھ کھڑا ہوگا, اور یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو سب کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے. فرحان خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے, اب ٹرمپ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے امریکہ کے اندر, آپ اس پروٹیسٹ کا ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا, اس کا حصہ تھے, وہاں پہ کانگریس مین کس طرح سوچ رہے ہیں, وہاں پہ اس کو لوکل سطح کے اوپر مخالفت کتنی ہے, اور جو نو کنگ والی مومنٹ چلی اس کا کتنا پریشر ہے اس کے ٹرمپ کے اوپر. نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑی کمپریہنسو بات کی کہ آپ اگر لوکل سینٹیمنٹس دیکھیں وہاں پہ, تو اس کی جو لائکبلٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اس ہیز گان ڈاؤن سگنیفیکنٹلی. کہاں سے اس نے 48-49% سے شروع کیا تھا, ناؤ ہی از اباؤٹ 38 مے بی 35% ان سم پولز ایز ویل, رائٹ. ایک سب سے بڑا کام کیا ہوا ہے کہ آئی تھنک امیرکا اینڈ اسرائیل دے ایکچولی مس انڈرسٹوڈ کہ ایران کا ہے کیا ہے. They were just thinking this is Venezuela, we just go in there, pick up the prime president and just move on. This is a civilization that is 4,000 years old, right? یہ لوگ پرانے لوگ ہیں, they know how to live. پوری تاریخ ہے, واقعہ کربلا, exactly, مسلمان اور ان کی ایک ہسٹری, تاریخ. ہاں, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ given the circumstances, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا, ہمیں ملنا ہوگا, ایک مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہی پڑے گا جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے. دوسری سب سے بڑی بات جو پہلے بھی کہی گئی وہ گارنٹیز. اگر وار کو ہم نے ختم کرنا ہے نا, تو یو کین ناٹ ڈپینڈ کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے کہ what memorandum of understanding he signs or not, right. گارنٹیز کیا ہیں؟ اگر چائنا کھڑا ہے, رشیا کھڑا ہے, are they signing? ایران یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی گارنٹی کون کرے گا. ٹرمپ کا تو گھر والے اس کی بات نہیں مانتے. جیسے برگیڈ صاحب نے کہا کہ 100 میں سے 99% باتیں تو جھوٹ ہوتی ہیں, اور ایک بات جو ہوتی ہے اس پہ بھی شک کرنا پڑتا ہے. اس سے بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل منہ اٹھاتا ہے and they do whatever they want to do. اگر ٹرمپ نہیں چاہتا, he actually has a leverage on Netanyahu as well, right. لیکن لیوریج اتنی اسٹرانگ ہے, کیا وہ اس کو سٹاپ کر سکتا ہے؟ وی نیڈ دوز گارنٹیز فار شیور. بڑے بڑے ملکوں کی چاہیے, جیسے بات ہوئی یونائٹڈ نیشنز, اس irrelevant at this point, right. ہمیں مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اپنے بلاکس بنانے پڑیں گے, اپنا ویٹ اکٹھا کر کے ڈالنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے
تو جوتیاں جیسے پہلے پڑ رہی تھیں، لیکن ایران نے ایگزامپل سب لوگوں اکٹھی کیا. جیسے خامنہ ای انہوں نے کہا کہ میں بنکر میں تب جاؤں گا جب میری تمام پبلک کے پاس ایک بنکر ہوگا، اگر نہیں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. دس از ہاؤ لیڈرشپ ورکس، دس از ہاؤ یو سیٹ ایگزامپلس فار ایوری بڈی ٹو فالو. میرا تو خیال ہے کہ یہ 2-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں، بڑی اہم ہیں، اسپیشلی فرام مسلم پرسپیکٹو. باقی رہی بات اوورسیز پاکستانی کی، وی ایکچولی فیل ویری ویری پراؤڈ کہ جو رول پاکستان پلے کر رہا ہے. آئی تھنک پاکستان از پرائم ٹو ڈو بگر تھنگس. 2-3 ایگزامپل جیسے میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک، پاکستان میں ابھی ڈیفینس کانٹریکٹس بیکاز آف دس سندور آپریشن، رائٹ، پاکستان کے کانٹریکٹس اچھے ہوئے ڈیفینس کو. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں. آئی تھنک پاکستان میکنگ پروگریس. دوسرا نمبر، پاکستان شور دیٹ اٹ ہیز ایبلٹی ٹو مینیج ورلڈ افیئرس. جیسے 2 بڑی طاقتوں کو لا کے اکٹھا کیا اینڈ دین ہیونگ اے ڈائلاگ آن. آئی تھنک دس از سپریم. پوری دنیا میں پاکستان کا ایک رول بنا ایز اے پیس میکر. ایک سب سے جو ضروری بات میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں سینئر ذمہ دار رول میں، کہ پاکستان کو اکنامک اسٹرینتھ بھی بننا چاہیے. وی شوڈ ریلی فگر آؤٹ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ، رائٹ. سم آف دا پاسبلٹیز مے بی ایکسپورٹ یور آئی ٹی ٹیلنٹ فرام پاکستان ایز ویل، رائٹ. کاسٹ آف لیونگ یہاں پہ لوگوں کی میں دیکھتا ہوں کافی. فرحان صاحب، یہ بہت ہی دکھتی رگ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اس ساری اپرچونٹی کو مٹیریلائز کر کے، کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کر سکے. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آج سپریم کمانڈر بھی سامنے آ گئے ایران کے. جو افواہیں تھیں دم توڑ گئیں، وہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے، ایرانی پریزیڈنٹ کو ملے. اور جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تو نو کر دیا اور پاکستان وہاں جا کے بیٹھ گیا. اور نہ صرف پاکستان کا بیٹھنا اسرائیل کے لیے میسج ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے. تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے. ذوالفقار صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے اور دنیا بدل چکی ہے. دیکھیں، اس کے لیے جیسے حضرت صدیق صاحب نے فرمایا، درست فرمایا کہ ایران نے ایک راستہ دکھایا ہے، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور مسلمانوں کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کو جو مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے، ایران کے کھڑے ہونے سے یہ پتہ لگ گیا کہ ایک پرانی سپر پاور نے نئی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. اب دیکھیں، ہم نے امریکہ اور ٹرمپ کی بڑی خدمت کی ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں باعزت نکلو. لیکن ٹرمپ صاحب تو اس چکر میں تھے کہ شاید پاکستان ہمیں وہاں سے یورینیم اٹھوا کے دے دے گا، اور افسودہ یورینیم میں امریکہ میں ڈنڈورا پیٹوں گا کہ یہ میں لے آیا. ایرانیوں نے کہا وہ ہماری مٹی اور اپنی مٹی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجتاً وہ پھر دوسرے مرحلے میں آیا، تیسرے مرحلے میں آیا. اب جب اس نے نعرہ لگایا کہ جناب میں ایک نیا مہم شروع کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعودی عرب نے قطعی طور پہ انکار کر دیا کہ ہم اپنی سرزمین آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب اس کے بعد پھر ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن ان کے جرنیلوں نے بھی بتایا کہ آپ یہ جو مہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مہم کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایران وہاں پر مؤثر بھی ہے، مضبوط بھی ہے، سارا پہاڑی علاقہ بھی ہے، اور تو میں نے خود دیکھا ہوا بھی ہے. تو پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نتیجہ تو اس نے پھر پاکستان کا نام لے کے ایک بہانہ بنا دیا. ہم نے کہا بھی آمنا صدقنا، جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اب ٹرمپ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ صلح کرے، اور صلح کے لیے جو شرائط سامنے آئی ہیں، اور فیس سیونگ جس طرح وہ مانگ رہا ہے، پاکستان اس کو فیس سیونگ دے. کیا خیال ہے؟ پاکستان ان کی فیس سیونگ دے. اور اب اس بات پہ تیار ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ 3 یا 4 مراحل پر طے ہوگا. پہلے مرحلے میں وہ جو ہے وہ اپنا ہرمز کو ہم بھی کھولتے ہیں، وہ بھی کھول دیں، ہم ان کا ناکہ بندی ختم کر دیتے ہیں. دوسرا، ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو بھی ہم نرم کرتے ہیں، اور جو ان کے پیسے ہم نے جام کیے ہوئے ہیں یا اپنے وہ اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی وہ چائنا کے وزٹ پہ 14 کو جانا چاہ رہا ہے، چائنی پریزیڈنٹ سے ملے گا. اس سے پہلے وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے. وہ مین آف وار کے طور پہ نہیں، مین آف پیس کے طور پہ جانا چاہ رہا ہے. وہاں پہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جی وہ اس نے دیکھیں یہ کیا کر دیا. تو خیر، اب مصیبت یہ ہے کہ پاکستان ثالث بھی ہے، اور ایران چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس وکٹری کا ایک بڑا سا کپ ہونا چاہیے. ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہوا ایک ملک ہے جو ہار نام کی چیز کو نہ پسند کرتا ہے نہ ایکسیپٹ کرتا ہے. امریکہ کہتا ہے جی مجھے بھی ایک بڑا سا کپ چاہیے. اپیچمنٹ باقی ہو رہی ہے، ان پروسیس ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہے.
ٹرمپ صاحب اور ایران کے لیے 2 کپ ہم نے بنانے ہیں, دونوں کو دینے ہیں برابر کے. وہ کہتا ہے 1 سینٹی میٹر بھی نیچے, دونوں کہتے ہیں برابر, کم از کم برابر ہونے. ایران کے اندر ساڑھا بڑا ہوئے, وہ کہتے ہیں ساڑھا. تو اب ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے, اور پاکستان نے کمال کیا ہے. ہم بنا دیں گے انشاءاللہ, بے فکر ہو جائیں. باجو صاحب یہ ساری جو سچویشن ماشاءاللہ کریٹ ہو گئی ہے, اس پہ دیکھیں ایک فیلڈنگ لگائی تھی امریکہ نے, اسرائیل نے, گریٹر اسرائیل کا خواب, وہ سارا پیک ہو کے بیگ کے اندر بند ہو گیا. اب گریٹر ایران کی بات ہو رہی ہے, گریٹر پاکستان کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پلان یہ کیا کہ افغانستان سے پاکستان پہ اٹیک ہوگا, ایران پہ اسرائیل اور امریکہ اٹیک کریں گے, پاکستان کو ادھر انگیج کر دیں گے. پھر سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, پھر سعودی عرب میں 2 بم ماریں گے, سعودی عرب کی وجہ سے پاکستان اٹیک کرے گا ایران کے اوپر. وہ ساری فیلڈنگ نہ صرف ان کی ناکام ہوئی, ہسٹری میں پہلی دفعہ. ان یہودیوں کی پلاننگ بڑی تگڑی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس نے پوری دنیا میں نیو سینس کریٹ کی ہوئی تھی کہ جی اسرائیل بڑی شے ہے, بڑی شے ہے. تو پاکستان کی ڈپلومیسی نے 5 منٹ میں فارغ کر کے نکرے لگا دیا ہے, اب سکون سے بیٹھا ہوا ہے. جی باجو صاحب. دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ اس وار میں جو پیس ٹاک شروع کی پاکستان نے, اور اس شاندار طریقے سے اپنے آپ کو منوایا کہ تینوں فریقین اور پوری دنیا میں. دیکھیں ہمیں کچھ لوگ کہتے تھے, جس طرح کے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے رشین بلاک میں تھے, پھر ہم امریکہ بلاک میں چلے گئے, آج ہم ہر بلاک میں ہیں. دیکھیں چائنا بھی ہم کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, روس بھی کرتا ہے, سعودی عرب بھی کرتا ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, ایران بھی کرتا ہے. ساری دنیا ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو پیس ٹاک ہے, کیا پاکستان کا کردار جو ہے غیر جانبدارانہ ہے, یا ایران کی فیور میں ہے, یا امریکہ کی فیور میں ہے. پاکستان نے آج کی تاریخ تک 7 مئی تک جتنا پارٹ پلے کیا ہے, اس میں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, جو پاکستان کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اور ہمارے جنرل فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے اپنا پارٹ پلے کیا ہے, ہم بالکل غیر جانبدار, انڈیپینڈنٹ اور سب کے لیے سیم ویلیویبل پاکستان ہے. آپ پہلے پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا, ایران آئسولیشن کا شکار تھا, لیکن آج ہم نے انڈیا کو آئسولیشن کا شکار کر دیا ہے. آج پاکستان کی ڈپلومیٹک جو انہوں نے ایک راستے بنایا ہے پوری دنیا کو, پوری دنیا ان کی متی ہے. اور یہ کہنا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ انہوں نے ایک پریس رپورٹر نے کہا کہ پاکستان نے تو ان کو 6 راستے دے دیے ایران کو, تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے مجھے پتا ہے ساری بات کو, اس کا مطلب تم خاموش ہو جاؤ. تو یہ ساتھ انہوں نے اس نے یہ بھی پوچھا, ساتھ اس بی بی کو پوچھا کہ آپ انڈین ہیں, اس نے کہا نہیں آپ پاکستانی ہیں. پاکستانی, اس نے کہا میں انڈین ہوں. تو اس نے کہا پاکستان از گریٹ, فیلڈ مارشل از گریٹ. سر میں بڑے ادب سے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا. میرے بڑے بھائی اظہر صدیق صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پول بھی جایا کرو تو یار کس کو, میری بات تو سن لے سر, کس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ ایک رپورٹر کو ایک انٹرویو کے درمیان انہوں نے کہا کہ آپ اڈے دیں گے, آپ اڈے تو نہیں دیں گے, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن اس جنگ میں پوری دنیا نے, مڈل ایسٹ نے, ساری دنیا نے ان کو اڈے دیے, لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ ہم کسی صورت آپ کو اڈے نہیں دیں گے. یہ تھی بات کرنے کی, یہ کریڈٹ ہے. ویسے کدوں ہے باجو صاحب یہ واقعہ, اور کسی رپورٹر کو یہ کہہ دینا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, یہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے. آج کی اس امریکہ اور اسرائیل اور اوکے باجو صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بریگیڈیئر صاحب, فرحان خان صاحب اور اظہر صدیق صاحب, آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.